اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقدس علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین مائیں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب یہاں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اس محفل کو قبول فرما کر ہم تمام کی مشکلوں کو آسان عطا فرما دے اور بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل میرے عزیز جناب حضرت علامہ مولانا جنید صاحب قبلہ سلام کی تشریح فرما رہے تھے، اللہ ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، ان کے علم میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرجال ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا تھا، دعائیں مانگی تھی، التجات، شعر بھی بیان کیا اور اس میں دعا بھی مانگی ہے۔ آپ لوگ بھی جب سنیں اگر اچھا لگے تو آمین بھی کہہ لیں، سبحان اللہ بھی کہہ دے، ہو سکتا ہے اللہ ایسی کہ سب کے طفیل ہماری زندگی میں کامیابی عطا فرما دے۔ نبی کی زیارت عطا کر دے مولا، نبی کی زیارت عطا کر دے مولا، مجھے یہ سعادت عطا کر دے مولا۔ نبی کی زیارت عطا کر دے مولا، مجھے یہ زیارت، سبھی کو یہ زیارت عطا کر دے مولا۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے یا سبھی کے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر تو اپنی محبت عطا کر دے مولا، سبحان اللہ، اپنی محبت عطا کر ہمیں بھی۔ عمر کو جو بخشی عطا کر ہمیں بھی، عمر کو جو بخشی عطا کر ہمیں بھی، وہ جرأت وہ ہمت عطا کر دے مولا۔ یہ میلاد مصطفیٰ سوار کی سرزمین پر منعقد کیا گیا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ مولا ان نوجوانوں میں، ان کمیٹی والوں کو اور تمام سوار کے جملہ احباب کو مولا اس کا بہتر اجر عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ سجانا ہر لوگوں کی بات نہیں ہوتی، یہ خوش نصیبی جو ہوتے ہیں اللہ جنہیں یہ موقع دیتا ہے۔
بہت خوش نصیبی کی بات ہے اور سجانا خوش نصیبی کی بات ہے، اس میں آ کر بیٹھ کر کچھ سننا اور سن کر عمل کرنا اس سے بھی خوش نصیبی کی بات ہے، اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے بھائی محفلوں میں آئے تو یہ ارادہ کر کر آئیں کہ آج مصطفیٰ کی محفل میں جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے میلاد میں جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں سننے میں آئیں گی، لیکن کسی ایک بات پر عمل ضرور کریں گے تو اللہ ضرور اس محفل کو کامیاب کرے گا۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہر شخص ایک ایک بات پر عمل کرے، ایک ایک بات پر عمل کرے، اور نہ جانے کتنی محفلیں ہوتی ہیں، اگر تم عمل کرنا شروع کر دو اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں کرنا شروع کر دے، برکتیں ڈالنا شروع کر دے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانا شروع کر دے۔ ہم عمل کر کے تو دیکھیں، ہم عمل کریں گے تو اللہ اس کا اجر ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ محفل میلاد مصطفیٰ وہ میلاد مصطفیٰ ہے، حضرت علامہ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بیٹے انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحمن یا عبد الرحیم وہ ہر سال میلاد مصطفیٰ سجایا کرتے تھے۔ جب حضور کی پیدائش کا وقت آتا تھا تو میلاد مصطفیٰ سجایا کرتے تھے، ہر سال سجایا کرتے تھے، اور لنگر عام بھی کیا کرتے تھے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ ہر سال میلاد مصطفیٰ جب حضور کی پیدائش کی رات حضور کا وہ مقدس لمحہ جب آتا تھا تو گھروں کو سجاتے اور لنگر کا انتظام کرتے، غریبوں کو، یتیموں کو، غربا کو، مسکین کو بلاتے اور کھانا کھلاتے، حضور کی رحمت کی دریا سے فیض لیتے۔ تو ایک سال حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے محفل جب حضور کی پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت غربت کا زمانہ آ گیا تو ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا، وہ چاہتے تو بہت سارے پیسے آ جاتے، لیکن صرف اور صرف اس وقت صرف 2 پیسے ان کے پاس تھے، صرف 2 پیسے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے کسی سے قرض نہیں لیا۔ آج ہمیں جب محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کی بات آتی تو سوچتے کہ پنڈال لگانا پڑے گا، مائک لگانا پڑے گا، لوگوں کو بلانا پڑے گا، کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ میں کہتا کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو۔ جب مصطفیٰ کے میلاد منانے کا جب من کرے، اللہ جب تمہیں یہ توفیق دے دے، جب یہ ہدایت مل جائے تو کچھ ہو یا نہ ہو لوگوں کو بلا لو، مسجد کے امام کو بلا لو، میلاد مصطفیٰ مناؤ، اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کا بہتر اجر فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 2 پیسے تھے، صرف 2 پیسے تھے، لنگر کا انتظام نہ کر پائے، انہوں نے 2 پیسے کا بازار گئے اور بھنا ہوا چنا منگایا۔ بھنا ہوا چنا منگانے کے بعد انہوں نے اس کا فاتحہ دلایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب لوگوں میں تقسیم کر دیا اور رات کا وقت آیا، جب وہ بستر پر گئے تو قسمت بیدار ہو گئی۔ رات میں بستر پر گئے، جب نیند آئی تو قسمت بیدار ہوئی، دیکھا حضور خام میں تشریف فرمائے۔ حضور خام میں تشریف لا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جس کے خام میں حضور آ جائے۔ حضور تشریف فرما ہے، اور حضور تشریف فرما ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس بنے ہوئے چنے کا ہم نے فاتحہ دلایا ہے اور حضور کے محفل کا انتظام کیا ہے اور غریبوں کو، فقراء کو کھلایا ہے، وہی چنا حضور بھی تناول فرما رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہی چنا حضور بھی تناول فرما رہے ہیں۔ تو میں اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ جو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ پر، تو ان کو بتاؤ اور حضور محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کا یہ واقعہ سناؤ، اور ان بدعقیدوں کو بتاؤ، جب کوئی اعتراض کرے تو انہیں بتاؤ کہ ارے محفل میلاد کو منع کرنے والوں سنو، یہ ہمارا قول، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ جب میرے امام نے سنا تو میرے امام نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ کے سامنے حاضر آیا، جو قیمتی بات مجھ سے جو ہو سکے گا اپنے ٹائم میں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ خوشی مل جائے، سکون مل جائے، لیکن ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچ بنا لی ہے
خوشی اور سکون ہمیں دولت سے شاید ملے گی، تو دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہم نے۔ پھر جب اس سے ہار گئے تو کہا نہیں اب نہیں، پکے مکان بنا لو، اے سی لگا لو، مہنگے سے مہنگے قالین بچھا لو، ہو سکتا ہے وہاں سکون مل جائے۔ اس سے بھی سکون نہیں ملا ہمیں۔ جب دنیا کی تمام تر کوششوں سے ہار گئے، جب کہیں سکون نہیں ملا، جب کہیں سکون نہ ملا کرے، تو کبھی رب کی بارگاہ میں بھی آ جایا کرو، کبھی حضور کی بھی بارگاہ میں آ جایا کرو، کبھی قرآن کے پاروں سے بھی سکون حاصل کر لیا کرو، کبھی قرآن کے پاروں سے بھی سکون حاصل کیا کرو۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں تمہیں، جب کہیں سکون نہ ملے، کبھی کسی غریب کے سر پر ہاتھ دیکھ کر دیکھ لیا کرو اللہ تمہیں سکون دیتا ہے کہ نہیں۔ کبھی بیواؤں کی ضمانت اپنے ذمہ لے لیا کرو، اللہ سکون دیتا ہے کہ نہیں، بے شک سکون دے گا۔ ہم لے کر تو دیکھیں، ہم لے کر تو دیکھو اللہ ہمیں کیسے سکون نہیں دے، اللہ ضرور سکون دے گا، لیکن رب کے قریب آ کر تو دیکھو۔ حضرات محترم، یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں، صرف ہمیں کچھ اس میں پیغام دینا مقصد، اس لیے آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن مجھے کچھ پیغام دینا ہے، اس لیے واقعے کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن کچھ پیغام پہنچانے، اس لیے اس واقعے کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ بہت مشہور اور بہت ہی مشہور محدث نے لکھا ہے اس واقعے کو، کہ ایک وقت جب کسی شہر کا نام نہیں یاد آ رہا، وہاں جب قحط سالی پڑ گئی، تو وہاں سے نکل کر جب قحط سالی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ایک سید زادی حضور کی آل، ایک سید دادی اور ان کے پاس 3 بیٹیاں تھیں، وہ وہاں سے نکل کر کسی اور ملک میں آ گئے، اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا روسا کون ہے، بتاؤ تو میں جاؤں، شاید ان سے مدد مانگوں، مدد مانگوں، شاید وہ ہمیں کھانے پینے کا انتظام میرے کر دے۔ وہ شخص پوچھنے کے بعد جب اس علاقے میں پہنچی تو کوئی رکنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو مسجد کے قریب گئی، تو اکثر زمانوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے بغل میں مہمان خانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ سید زادی اپنی تینوں شہزادیوں کو لے کر مسجد کے قریب گئی، مسجد کے قریب میں جو مہمان خانہ تھا وہاں انہیں ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد لوگوں سے پتہ کیا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا روسا کون ہے، میں اس کے پاس جا کر کچھ مدد مانگوں، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، کیونکہ غربت نے انہیں ستایا تھا۔ وہ چاہتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے، لیکن بتانا کچھ اور مقصد تھا۔ وہ حضور کے لوگوں سے پوچھ کر اس امیر زادے کے گھر پہنچے۔ وہ امیر زادہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ مسلمان تھا، جب وہ عورت وہاں پہنچی، وہ سید زادی وہاں پہنچی، دروازے پر دستک دی، دینے کے بعد عرض کیا کہ میں فلاں ملک سے آئی ہوں اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ مجھے کچھ عطا کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں؟ پھر کہا بتاؤ گے یہ تو دوں گا کیسے؟ تو پھر اس نے کان کو آگے کر کے کہا کہ میں سید زادی ہوں، حضور کی آل ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تو سید ہے، میں کیسے مان لوں تو سید ہے؟ آج سید پہ اعتراض کرنے والوں سنو، میں کہتا ہوں تم مانو یا نہ مانو، مانانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ سید حضور کے آل کو وہی پہچانتا ہے، اللہ جسے ایمان عطا کرتا ہے، اللہ جسے دین کی دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ حضور کے ساتھ چل کر بھی حضور کو نہ پہچان سکا، اسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ جب ابو جہل قبر میں گیا، فرشتوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ارے زندگی میں حضور کے ساتھ چلتا رہا، حضور کو کنکریاں کون مانتا رہا، حضور پر تانے کس نے کسے، حضور پر تانے کس نے مارے؟ میرے بھائی، حضور کی زندگی میں تو حضور کی زندگی میں مصیبت کس نے ڈالی؟ حضور کو جادوگر کس نے کہا ہے؟ آج تو کہتا نہیں پہچانتا ہوں، تو میرے بھائی اس نے کہا میں نہیں پہچانتا، لیکن 14 صدی کے بعد جب میرا امام قبر میں گیا، جو فرشتوں نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تو فرشتوں میرے امام نے فرمایا کہ اللہ کی سرتاپ بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان نہیں، انسان ہے یہ۔
میں کہتا ہوں تمہیں ماننے کی ضرورت نہیں. تمہیں کون کہتا ہے ماننے کے لیے؟ کون کہتا ہے ماننے کے لیے؟ نہ مانو نا, کیونکہ عزت اور ذلت دینے والا رب ہے نا. جب دنیا کو عزت دے گا تو حضور کے حال کو کیوں نہ دے گا؟ وہ عزت رب عطا کرنے والا ہے میرے بھائی. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی 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 شجرا نہیں پوچھا کرتے, کیونکہ ایمان کی یہ علامت ہے ہی نہیں. کسی مسلمان سے پوچھو, بتاؤ تم مسلمان ہو؟ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہوتی, کسی مومن کی پہچان نہیں ہوتی. ارے جو حضور کا شجرا پوچھے, جو حضور کی آن کا شجرا پوچھے, میرا یہ دعویٰ ہے ان علماء کرام کی موجودگی میں میں یقین کے ساتھ بولتا ہوں, جو یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور حضور کے آن کا شجرا بھی پوچھے, تو وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا. ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ وہ ابو جہلی ہو سکتا ہے, وہ یزیدی ہو سکتا ہے, وہ یزیدی ہو سکتا ہے. تمہیں یقین نہ ہو تو آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت پالکی پر سوار تھے, 4 مزدور کندھے پر پالکی لیے حضور اعلیٰ حضرت کی تشریف, حضور اعلیٰ حضرت کو لے جا رہے تھے. جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, وہ خوشبو سے پہچان لیتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ خوشبو ملے گی کہاں سے؟ خوشبو آئی کہاں سے؟ امام, میرے امام کو سید کی خوشبو آئی کہاں سے؟ کیونکہ میرے امام کے رگ رگ میں عظمت مصطفیٰ بسا ہے, ایمان کی دولت بسی ہے, ایمان کی دولت بسی ہے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے نا, تو وہ کبھی پوچھتا نہیں, بلکہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کی لال ہے. میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں سید ہوں, میں آپ کو صرف پیغام بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں, دنیا میں طرح طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اے میرے نوجوانوں, آج تم جانو گے نہیں تو جواب کیسے دو گے؟ آج تم مانو گے, آج تم پڑھو گے نہیں تو جواب کیسے دو گے؟ امام اعلیٰ حضرت کے دلوں میں یہ محبت آئی کہاں سے؟ انہوں نے دین سے دین کو عام کیا ہے, عظمت مصطفیٰ کو عام کیا ہے, حضور کی محبت کو عام کیا ہے. یہ محبت دل میں بسے گی کیسے؟ یہ محبت ہمارے رگ رگ میں بسے گی کیسے؟ اس محبت کو بسانے کے لیے ہمیں قرآن کے قریب ہونا پڑے گا. اس محبت کو بسانے کے لیے ہمیں دین کے قریب ہونا پڑے گا. اس محبت کو بسانے کے لیے ہمیں ایمان کے ہر ایک جز کے قریب ہونا پڑے گا. اور اس محبت کو بسانے کے لیے عظمت مصطفیٰ دل میں بسا کر ہم وقت تیار رہنا پڑے گا, ہم وقت تیار رہنا پڑے گا. ایمان سب کو نہیں ملتا میرے بھائی, ایمان سب کو نہیں ملتا. زندگی بھر چلاتے رہے کہ ہم مومن ہیں, نماز پہ نماز پڑھتے رہے, دنیا میں بڑے مسلمان ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں. لیکن نہیں, تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی, تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی, بلکہ تیری عبادت قبول کس کی ہوگی؟ جس کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ بھری ہوگی, جس کے دلوں میں میرا مصطفیٰ کی محبت ہوگی, وہ کامیاب ہوتا ہے. صحابہ کا دین جس کے دلوں میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا, ولی سے محبت جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا, وہ ایمان والا ہوگا, وہ ایمان کی دلیل ہے میرے بھائی. آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا. اعلیٰ حضرت نے خوشبو سے پہچان لیا کہ میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی یہ خوشبو آئی کہاں سے, کیسے آئی؟ میرے امام نے یہ سبق, یہ درس دیا ہے. میرے امام آج جو دنیا ان کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے, اگر دل میں عظمت مصطفیٰ ہے تو تیار ہے. تو میرے بھائی اس امام نے جب درس دے دیا, جب عزت بتا دی, پھر ہم کون ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پوچھنے والے ہوتے ہو کون؟ تم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا نہیں, کبھی قرآن پڑھنے کا صحیح سے طریقہ آیا نہیں, سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھ سکتے نہیں, رب کے حضور قیام کر سکتے نہیں, صحیح سے رکوع کر سکتے نہیں, صحیح سے سجدے کر سکتے نہیں, رب کے حضور کھڑے ہو سکتے نہیں, اور چلے ہو حضور کے حال کا جائزہ لے لے. ارے پہلے اپنا جائزہ لے, پھر آنا حضور کی بارگاہ میں حضور کی حال کا جائزہ لے لیں.
آنا حضور کے حال کا جائزہ لینے، تمہیں بتا دیا جائے گا، تمہیں بتا دیا جائے گا کہ حضور کے حال کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ واقعہ کہ وہ سید زادی وہاں پہنچی اس مسلمان سے مدد لینے کو۔ اس نے کہا کہ بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ تم سیدہ ہو، میں کیسے مان لوں کہ تم حضور کے حال ہو۔ تو اس نے رب کی پناہ لی اور کہا مولا میں کوئی شجرا یا کوئی ثبوت نہیں پیش کروں گا، اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ وہاں سے وہ واپس لوٹ آئی۔ جب وہاں کسی اور سے پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک یہودی ہے جو بڑا مالدار بھی ہے اور بڑا رؤوسا بھی ہے اور بڑا دل عزیز بھی ہے، وہ جو جاتا ہے اسے عطا کرتا ہے، وہ آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو وہاں وہ عطا کرے گا۔ وہ سید زادی وہاں پہنچی اور جا کر کہا، عرض کیا کہ مجھے کچھ کھانے دے دے، مجھے کچھ عطا کر دے، میں فلاں ملک سے آئی ہوں، غربت نے گھیر لیا ہے، غربت دامن گیر ہے، آپ مجھے کچھ عطا کر دے، آپ مجھے کچھ عطا کر دے۔ دیکھو اللہ ہدایت سب کو نہیں دیتا ہے، اللہ ہدایت سب کو نہیں دیتا، اللہ جسے چاہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ تھا تو مسلمان لیکن اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی، زندگی بھر چلاتے رہے کہ مومن ہے، مومن ہے، نماز پڑھو، سجدے کرو۔ پتہ چل رہا ہے کہ جب مرنے کا وقت آیا قبر میں گیا تو مومن ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسے ایمان سے بچو، ایسی چیزوں سے بچو کہ تمہارا ایمان لے تمہارے ایمان کو چوس لے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہارا ایمان مضبوط کر دے۔ اے نوجوانوں ایسے سے دوستی کرو جو تمہارے ایمان کو پتھر کی لکیر بنا دے۔ اے مسلمانوں ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ اے مسلمانوں ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہیں قرآن کے قریب کر دے، جو تمہیں نماز کے قریب کر دے، جو تمہیں دین کے کام کے قریب کر دے۔ ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا لگاؤ، اللہ تمہیں زندگی میں بھی کامیابی دے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیابی دے گا۔ تو وہ سید زادی گئی اور عرض کی کہ میں حضور کی آل ہوں، مجھے کچھ کھانا۔ تو اس نے پوچھا اس یہودی نے کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ آپ رہنے ہی دیں، جو عطا کرنا ہے دے دیں، نہیں تو پھر جواب دے میں آگے بڑھوں۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جب مرضی آئے آپ بتا دیں گے، لیکن جو ضرورت ہے وہ پورا کر لیں۔ پھر کہا کہ جو ضرورت آپ کی پوری کی جائے گی، لیکن بتا تو دیکھ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی کی آل ہوں۔ جب اس یہودی نے سنا تو اندر آواز دیتا ہے بیگم گھر میں جو سب سے دھلا ہوا کمرہ ہے اس کمرے کو پھر سے دھل دو، کیونکہ حضور کی شہزادی آنے والی ہے، سیدہ آنے والی ہے، اس روم کو پھر سے دھل دو۔ اور بچوں سے کہا گھر میں اونچی آواز سے بات نہ کرنا کیونکہ حضور کی آل آنے والی ہے۔ ایک یہودی کا ایمان بتا رہا ہوں، ایمان نہیں لایا، ابھی نماز کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں ہے، ابھی ایمان نہیں ہے، دین سے کوسوں دور ہے، لیکن جب نبی کی آل کی بات آئی تو فوراً جھک پڑا، کیونکہ اللہ جب جسے ہدایت دے، اللہ جسے روشن کرے، اسے زمانہ کیا تاریک کر سکتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت کی روشنی دے۔ تو اس بڑھیا اس اندر سے آواز دی بیٹے زیادہ تیز، بیٹیوں سے بھی کہا، اپنی بیٹوں سے بھی کہا، بیوی سے بیگم سے بھی کہا کہ کوئی سخت لہجہ استعمال نہ کرنا، تیز آواز استعمال نہ کرنا، کیونکہ حضور کی آل گھر میں موجود ہے۔ گھر میں برتن موجود تھے لیکن تعظیم دیکھو کہ مسلمانوں کی نبی کی آل ہوں، اس یہودی کی تعظیم دیکھو، گھر میں برتن موجود تھے پھر بھی دوڑا ہوا گیا نیا برتن لینے کو کہ حضور کی آل میرے گھر تشریف لائی ہے، کھانا کس میں کھلاؤں گا، بٹھاؤں گا کس پر، سلاؤں گا کس پر۔ گیا سارا سامان نیا لے کر آیا، بستر بچھایا، نئے برتن میں کھانے پیش کیے، اور پیش کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا حضور شہزادی، حضور کی ملکہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ مجھے ادب نہیں معلوم ہے، کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں ہم غریب، ہم یتیم کے لیے حضور، ہم لوگوں کے لیے حضور کی بارگاہ میں دعا پیش کر دیں گے، دعا گو ہو جانا۔ اتنا کہہ کر اس سیدہ کی تعظیم شروع کر دیتا ہے وہ، اور تعظیم بجا لاتا ہے، اور حد سے زیادہ اپنے اوقات سے زیادہ اس نے تعظیم کی، کھانا کھلایا اور کھانا کھلایا، سب کچھ کرایا۔ جب رات ہوتی ہے سب لوگ سو جاتے ہیں، وہ مسلمان بھی سو گیا، تو کیا دیکھتا ہے
کہ حضور سب کو حضور کی شفاعت سے سب جنت میں جا رہے ہیں، حضور کی شفاعت سے سب جنت میں جا رہے ہیں۔ جس لائن میں حضور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں بھیج رہے ہیں، وہ مسلمان بھی دوڑا ہوا اسی لائن میں کھڑا ہو گیا کہ حضور مجھے بھی جنت میں بھیج دیں گے، حضور مجھے بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ لوگ آتے گئے، حضور بھیجتے گئے، جنت میں ڈالتے گئے۔ جب یہ قریب پہنچا، حضور کلائی پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضور والا میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا تجھے بھیجا کس نے؟ کہا تو ہو کون؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہا کہ حضور نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تو مسلمان ہے؟ میں کیسے مان لوں تو مسلمان ہے؟ کہا حضور والا میں مسلمان ہوں۔ کہا کیسے مان لوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب تو تھا، دنیا میں میری بھی ایک شہزادی تیرے گھر گئی تھی، اس نے بھی بتایا تھا کہ میں حضور کی آل ہوں۔ تو نے کہا تھا میں کیسے مان لوں؟ تو نے کہا تھا میں کیسے مان لوں؟ اتنے میں اس کی نیند کھل جاتی ہے، وہ بڑبڑایا مسلمان اور بوکھلاہٹ میں گھر کے دروازے، جس حال میں تھا گھر کے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد کھوجنے لگا کہ وہ سیدہ کہاں گئی، وہ شہزادیاں، 3 شہزادیاں کہاں گئی، در بدر کھوجنے لگا، لوگوں کے پاس جانے لگا، پوچھنے لگا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جاؤ اس فلاں یہودی کے پاس، فلاں یہودی کے پاس وہ سیدہ، وہ لوگ آرام فرما رہی ہیں۔ وہ مسلمان اس یہودی کے پاس گیا اور جا کر عرض کیا کہ اے یہودی، تو مسلمان بھی نہیں ہے اور میری آل، حضور کی آل کو اپنے گھر ٹھہرایا ہے، میں تجھے 10 گنا دولت دیتا ہوں، جتنی تیرے پاس ہے اس سے 10 گنا زیادہ دولت دیتا ہوں، لیکن حضور کی آل کو مجھے دے دے۔ کیا کہا؟ مسلمان نے کہا کہ میں تجھے جتنی تیرے پاس دولت اس کی 10 گنا میں دیتا ہوں، لیکن حضور کی آل کو مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، رات میں تجھے دکھا ہے تب تو میرے پاس آیا ہے، رات میں جب دکھا ہے، جب رات میں پڑی ہے تب میرے پاس آیا تھا، جب پہلے گئی تھی تب تو کیوں نہیں مانا؟ پہلے کیوں نہیں تو نے مانا؟ اب میں نہیں دوں گا، کیونکہ تو مسلمان ہے، تو کلمہ کسی مولوی کے ہاتھ میں پڑا ہوگا، تو کلمہ کسی مفتی کے ہاتھ میں پڑا ہوگا، تو کلمہ کسی محقق کے ہاتھ میں پڑا ہوگا، تو کلمہ کسی پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پڑا ہوگا، لیکن میں تو وہ مسلمان ہوں، بلکہ میں وہ خوش نصیب یہودی ہوں کہ میں کسی علماء کے پاس نہیں، بلکہ کسی مفتی کے پاس نہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ رسول پاک کے ہاتھ میں رکھ کر اسلام قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہا کسی اور کی علماء کی، مولوی کی، کسی پیر کے، کسی امام کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہوگا، لیکن میں نے تو رات میں حضور میرے خواب میں، تو نے سو کر خواب دیکھا، میں نے زندہ رہ کر اور جاگتے ہوئے خواب دیکھا ہے۔ تو سو کر حضور کا دیدار کر رہا تھا اور میں رات میں کھلی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر رہا ہوں۔ حضور آئے اور ہاتھ پکڑا اور کہا ہے یہودی، اب تک اسلام سے دور تھا، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا۔ تو کہا حضور والا یہ نعمت، یہ شہرت ملی کیسے؟ کہا کہ یہ نعمت، یہ شہرت تجھے اس لیے دی جا رہی ہے کہ تو نے میری آل کا ادب کیا ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور کا، تیرا سب گھرانہ نور۔ میرے بھائی، جب کبھی دل میں خیال آئے کسی کا سجدہ پوچھے، پوچھنے سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹول لینا، کیا ایمان میرا کمزور ہو گیا ہے؟ میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا، کہیں میں ایمان سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں میں ایمان سے غافل نہیں ہو گیا۔ جب بھی کبھی ایسا وسوسہ دماغ میں آئے، جب بھی حضور کی آل کا نسل کا سجدہ پوچھنے کا خیال دماغ میں آئے تو یہ سوچ لینا کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میرے بھائی، نعرہ تکبیر۔